اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وبارك وسلم. الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. مولاي صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات بلا تمہید و تاخیر آئیے ہم اور آپ سے مل کر اپنے پیارے آقا و مولا سیاح لامکان کشور خوباں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ التحیہ والثناء کی بارگاہ عالی جاہ عالی ناز میں درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام قبرہ الکریم بارک سلیم. میں آپ کے اس علاقے میں کوئی نیا نہیں ہوں. بدلہ اور قرب و جوار کے تقریباً ہر گاؤں میں آ چکا ہوں، آتا ہوں. اور چونکہ علماء کی فہرست طویل ہے، وقت مختصر ہے، حکم کے مطابق چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. بالخصوص سر شام سے لے کر اب تک آپ نے 2 تقریریں اصلاح معاشرہ پہ سماعت فرمائی. مجھ سے پیشتر خطیب الوقت حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ اور شہزادہ قائد ملت دونوں حضرات نے اصلاح پر کی. یقیناً اصلاح اعمال وقت کا تقاضا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ میں خصوصیت کے ساتھ عملی زندگی پر توجہ کم ہے، بلکہ یوں کہیں کہ نہ کے برابر ہیں. چند معدود گنتی کے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یاد رکھیں، جس طرح انسان کے لیے اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے، یعنی اپنے ایمان کے مطابق ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان پر یہ بھی لازم ہے کہ انسان اپنے ایمان، اپنے عقیدے،
اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے مشرب، یعنی انسان کا جو بیسک عقیدہ ہے اس عقیدے پر انسان قائم رہے اور اس سے کوئی لوچ پوچ برداشت نہ کرے۔ اللہ قرآن پاک میں بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو چند منٹوں میں ختم کر چکی، بہت بس 10 منٹ کا ارشاد ہوا، اور میں انشاءاللہ چونکہ جلسہ کس اعتبار سے چلتا ہے مجھے بخوبی معلوم ہے کہ جب وقت کم ہوتا ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے تو کیا بیان کرنا ہے، کس حساب سے بیان کرنا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، یعنی وہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، ثم استقاموا، پھر ایمان پر قائم رہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، یعنی زندگی میں پہلا کام کیا ہے انسان کا، ایمان لے کر کے آئے، پہلے ایمان لائے، عقیدے میں مضبوطی لائے، عقیدے میں پختگی لائے، ایقان اور اذعان یقینی ہو، جب انسان کو یہ حاصل ہو جائے گا پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد وہ انسان استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ کس پر استقامت؟ ایمان پر استقامت، مسلک پر استقامت، مذہب پر استقامت، اپنے عقیدے پر استقامت انسان قائم رکھے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، سنو جب انسان ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، استقامت پہ قائم رہتا ہے، تو اللہ ان اہل ایمان کو اور استقامت پسند مسلمان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، آسمان سے اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ مسلمان کو وہ فرشتے نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، مسلمان ان فرشتوں کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، مسلمان کی آنکھوں سے وہ فرشتے اوجھل ہوں، مگر ہاں مفسرین فرماتے ہیں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، یقین جانیے ہر مومن کے ساتھ کچھ محافظین فرشتے ہوتے ہیں، جو فرشتے ایمان جب متزلزل ہوتا ہے، انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کفر کی جانب سے جب یلغار ہوتی ہے، شرک و اہل ہوا و بدعت انسان کو مسلمان کو جب پریشان کرتے ہیں، تو یہ فرشتے انسان کے دل کو، مسلمان کے دل کو ڈھارس بندھاتے ہیں، مسلمان کو تسلی دیتے ہیں، مسلمان کو ایمان پر قائم رہنے کی تلقین دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کہ جنگ بدر میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اصحاب کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور جنگ حنین میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ انسان جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر استقامت قائم رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، تو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کون سے فرشتے اترتے ہیں؟ جب بندہ مومن کا وقت آتا ہے اور بندہ مومن موت کے قریب ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور بندہ مومن کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے بندہ مومن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھا، غم نہ کھا، کیونکہ اللہ نے تو یہاں سے چھوٹے گا، اللہ نے تیرے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تجھے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ حضرات تو انسان کا اپنے ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ حضرات آج کے ماحول کے اعتبار سے میں چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جوان کی ذمہ داری ہے، ہر ادھیڑ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے، ہر ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ آج پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے، ہندوستان میں اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دے کر کے مسلمان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ کہیں کسی اہل اسلام کے کسی مسئلے کو لے کر کے ڈبیٹ کی جاتی ہے، کہیں کسی مسئلے کو لے کر کے ڈبیٹ کی جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ان میں ایک ابھرتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی عورتوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، اہل اسلام کی عورتوں کو دین اسلام سے پھیرا جا رہا ہے، اور پوری تنظیمیں سازشوں کے ساتھ، پورے اچھے سازشوں کے ساتھ قائم ہے کہ مسلمان کی عورتوں کو کس طرح سے کلمے سے پھیرا جائے، ایمان سے پھیرا جائے۔ ہم نے کہا جوان تیری بھی ذمہ داری ہے، اے بوڑھے تیری بھی ذمہ داری ہے، اے ادھیڑ تیری بھی ذمہ داری ہے کہ آخر تجھے مت سمجھ کہ تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں ہر انسان ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان ماتحتوں کے بارے میں انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ ایک انسان کے اوپر باپ ہے تو بیٹی کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بہن کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے انسان بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری نبھائے۔ تو حضرات یاد رکھیے، ہے جوانوں آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، اسے کوئی آسمان سے روکنے کے لیے نہیں آئے گا۔
اہل ایمان پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ اہل ایمان جب کثیر تعداد میں ہے تو یہ اہل ایمان کی حفاظت کے لیے آگے آئے، اسلام پہ ہونے والی جلخار کا جواب دینے کے لیے آگے آئے۔ تو آج اپنے گھر کی ذمہ داری کو آپ نبھائیے، ایک اچھا بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنی بہن کے ساتھ اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جائیے۔ ایک اچھا شوہر ہونے کے ناطے اپنی بیوی کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جائیے۔ ایک اچھا باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کے سامنے اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے اچھا سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جائیے، ورنہ یاد رکھیے ہے جوان، آپ یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، کل قیامت کے دن آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اللہ کی قسم دیوس پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں دیوس وہ بندہ ہے من لم یغار علی اہلہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اپنے گھر والوں کو بے غیرتی میں دیکھے اور نہ روکے نہ ٹوکے، ان کو ایمان نہ سکھائے، ایمان کے تقاضے نہ سکھائے، حیا نہ سکھائے، حیا کے تقاضے نہ بتائے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ دیوس ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، آج کن کے گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ شادی بیاہ مسلمان کی ہوتی ہے، مسلمان کی شادی بیاہ کے موقع پر ایک نوجوان بھائی کے بائک پر اس کی نوجوان بہن ننگے لباس پہن کر کے جاتی ہے، ایک نوجوان بیٹے کی بائک پر اس کے گھر کی عورتیں ننگا لباس پہن کر کے جاتی ہے۔ اے مسلمان تیری حیا کہاں مر گئی ہے؟ اے مسلمان تیری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اے مسلمان تیرے حیا کے تقاضے کہاں مر گئے ہیں؟ کیا تو اسی کے لیے آیا تھا؟ نہیں، یاد رکھ اے جوان، جب تو اپنے گھر کی عورتوں کو سنوارے گا اور انہیں ادب سکھائے گا، تعلیم دے گا، دین کی تلقین کرے گا، تو یاد رکھ جب تیری ماں اچھی ہو جائے گی تو بیٹا اگر احمد رضا ہوگا تو ماں نیک ہونے کی بدولت بیٹا اعلیٰ حضرت بن جایا کرے گا۔ جب ماں نیک ہوگی تو بیٹا معین الدین ہوگا مگر بیٹا غریب نواز بنتا نظر آئے گا۔ جب ماں نیک ہوگی تو بیٹا عبد القادر ہوگا مگر بیٹا غوث اعظم بنتا نظر آئے گا۔ اور جب ماں نیک ہوگی تو بیٹا حسن و حسین ہوگا، ماں نیک ہوگی تو بیٹا حسن و حسین میدان کربلا کا شہسوار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات ذرا غور کیجئے، میں آخری بات پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے ہر جوان کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کا ماحول صحیح کرے۔ شادی بیاہ اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، آج بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ایک عام انسان تو عام انسان ہے، پڑھا لکھا مولوی نما، میں مولوی نہیں کہوں گا، مولوی کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، عالم کا مقام اور حافظ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ایک عالم نما، ایک حافظ نما، ایک مولوی نما کے گھر کا یہ عالم ہوتا ہے۔ بے حیائیاں ہو رہی ہیں، غیر محرم گھر میں آتے جاتے رہے ہیں۔ غیر محرم پہلے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی تھیں تو شادیوں کے موقع پر عورتوں کا انتظام الگ ہوتا تھا، مردوں کا انتظام الگ ہوتا تھا، تاکہ کوئی غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہونے پائے اور شریعت کا پوری شریعت کی پوری پاسداری کی جائے۔ آج یہ فرق آپ نے اٹھا دیا ہے، فرق اپنے معاشرے سے ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، یہ فرق آپ نے کیوں اٹھایا ہے، کس لیے اٹھایا ہے؟ کیا مسلمان کی شادیاں بے حیائی کا اڈا نہیں بن گئی ہیں؟ اور کیا ایک نوجوان بیٹا اپنی بہن کے ساتھ، ایک ماں کے ساتھ بیٹھ کر کے، ایک نوجوان بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کے، ایک نوجوان شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے، اور ایک نوجوان بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے، آج مسلمان کے گھر کا عالم یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی عورتیں کیا کرتی ہیں، ٹیویوں پہ حیا سوز مناظر دیکھتی ہیں، وہ مسلمان کی عورتیں ٹیویوں پہ بیٹھ کر کے غلط نظارے دیکھتی ہیں۔ بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، شوہر بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، ایک گتھم گتھا یہ بے حیائی کا منظر آپ نے اپنے گھر میں معاشرے کو، بے حیا معاشرہ اپنے گھر میں جنم دیا ہے۔ اے مسلمان، اپنے گھر کے ماحول کو میں یہی کہتا ہوں، اے جذباتی جوانوں، جلسے میں آ کر کے فقط نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اے جذباتی جوانوں، اگر تمہیں دنیا میں اسلام کا نظام عدل دکھانا ہے تو سب سے پہلے اسلام کا نظام عدل اپنے گھروں میں قائم کرنا ہوگا، اپنے مکتبوں میں
قائم کرنا ہوگا, اپنے محلوں میں قائم کرنا ہوگا, اپنے ارد گرد کے گرد و پیش کے معاشرے میں قائم کرنا ہوگا. آپ اپنے گھر, اور کسی عربی نے کیا اچھا مقولہ کہا تھا, عربی نے مقولہ کہا تھا افسوس اس بات پر نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں بے حیا بے غیرتی کے ساتھ گھروں سے نکلتی ہے, افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ عورتیں بے غیرتی کے ساتھ ان گھروں سے نکلتی ہے جن گھروں میں مرد رہتے ہیں. ایسے مردوں کو بے غیرتی کے چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. حضرات ذرا غور کیجئے, اپنے معاشرے کے نظام کو بھلا کیجئے. یہ ایک پیغام ہے اور آفاقی پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی بے حیائیوں کو ختم کیجئے, اپنے محلوں میں ہونے والی بے حیائیوں کو ختم کیجئے. اور خیر آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں کس سے تعلق کی ہیں, کالج میں کہاں آتی ہیں, کہاں جاتی ہیں, ان پہ آپ کی ذمہ داری ہے نگرانی دینے کی. جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ ایک پاکیزہ معاشرہ آپ کے شہر میں, آپ کے قصبہ میں قائم ہوگا. حضرات ایک پیغام تو یہ دے دیا, اس پیغام کو اب دوسرے سائڈ میں دیجئے. ہم نے کہا جلسہ ہمارا سنیوں کا ہے, جلسہ ہم سنیوں کا ہے, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ہے, غوث خواجہ رضا کے چاہنے والوں کا ہے, امام محمد رضا کے عاشقوں کا ہے. حضرات تو یہاں سے عقیدے کا بیان بھی جانا چاہیے, عقیدے کا بیان بھی واضح ہونا چاہیے. حضرات یاد رکھیے, آج ہمارے علاقے میں بد مذہبیت پھیلتی ہے, وہابیت پھیل رہی ہے, دیوبندیت پھیل رہی ہے, نجدیت پھیل رہی ہے, قادیانیت پھیل رہی ہے. اس پہ ابھی تک کسی نے بیان نہیں کیا تھا. میں نے کہا یہ عقیدے کی بات ہے, اسے بیان کرنا ضروری ہے. حضرات ذرا غور کیجئے, اس جلسے سے پیغام جانا چاہیے. یہ جو بد مذہبیت پھیل رہی ہے, اس بد مذہبیت کے پھیلنے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا اہم کردار ہے. پہلا کردار یہ ہے کہ انسان وہابیوں سے دوستی رکھتا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخاللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال او کما قیل او مثل ذلك او قریب ذلك او مفہوم ذلك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو انسان کو چاہیے دوستی دیکھ کر کے کرے کس سے دوستی کر رہا ہے. اگر وہابی کے دوست وہابی سے دوستی کرو گے تو یقین جانو وہابیت کے جراثیم آپ کے عقیدے میں بیٹھتے چلے جائیں گے. اگر نجدیت سے دوستی کرو گے تو نجدیت کے جراثیم آپ کے اندر سموتے چلے جائیں گے. اگر اہل حدیثوں سے دوستی کرو گے, اہل حدیثیت آپ قبول کرنا شروع کر دو گے. حضرات اس بنیاد پر دوستی کا اہم کردار ہے مذہب اہل سنت کو گھٹانے میں اور بد مذہبیت کو بڑھانے میں. اور دوسرا جو سب سے بڑی وجہ ہمارے علاقے میں وہابیت پھیلنے کا ہے, وہ یہ سبب ہے کہ وہابیوں, دیوبندیوں, نجدیوں, قادیانیوں کے ساتھ رشتہ داری کی جا رہی ہے. یہ رشتہ داریاں آپ کے علاقے میں ہو رہی ہیں. اور آپ غور کیجئے, ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ جو ایمان پر قائم رہے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے, ان کی فرشتوں سے مدد ہوگی, ان پر خوف و غم نہیں ہوگا, انہیں جنت کی بشارت ملے گی. حضرات یہ آخری پیغام ہے, یہ آخری پیغام ہے, غور سے سنیے گا. یہ جو شادی بیاہ کی جا رہی ہے, آج کو اس جلسے میں کتنے ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے, بیٹی وہابیوں کو دے دی ہوگی, بیٹا وہابیوں کا, بیٹا وہابیوں کا, اور ادھر دیکھو بیٹا سنیوں کا تو بیٹی وہابیوں کی. حضرات کان کھول کر کے سن لیجئے, ہمارے فقہاء کرام نے صاف ستھرا صریح فیصلہ فرما دیا ہے, اور قیامت تک کے اٹل فیصلہ ہے کہ وہابیت, دیوبندیت, قادیانیت کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے, بلکہ کافروں سے بدتر ارتداد ہے, ارتداد ہے, ارتداد ہے. ہمارے فقہاء, اب میں آپ کو بتاتا چلوں, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہماری زمین نہیں جوتی ہے, ہمارا مکان نہیں لیا ہے, ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت نہیں لوٹی ہے. ہاں سنیوں کے بارے میں, سنیوں کو علی العموم یا رسول اللہ کہنے کی بنیاد پر مشرک کہتے ہیں. ہاں رسول کریم علیہ السلام کی قبر انور کو معاذ اللہ صنم اکبر سے تمثیل دیتے ہیں, کہتے ہیں آقا کا روضہ تو بت ہے, اسے توڑ دینا واجب ہے, اسے ڈھا دینا فرض کفایہ ہے. حضرات ذرا غور کیجئے, یہی کہتے ہیں انبیاء اولیاء اللہ کے دربار میں ایک ذرہ سے بھی کمتر ہے معاذ اللہ. یہی کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کا نماز میں اگر خیال آ جائے تو نماز گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر
ہے, یہی کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, یہی کہتے ہیں سب بندے بڑے ہو یا چھوٹے اللہ کے آگے چماؤں سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ, یہی کہتے ہیں جیسا علم غیب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے ایسا علم غیب تو جانور گھوڑے گدھے بلکہ ہر سبی و مجنون ہر بہائم کو ہے, ہر چار پیر والے کو ہے, یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کو تو علم غیب حاصل ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل نہیں ہے, اس پر کوئی قرآن کی نص نہیں ہے. ہم نے کہا سنیوں یہ بتاؤ جو انبیاء علیہ السلام کو ایک ذرے سے کم تر کہے سنیوں کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں, لاکھ کلمہ پڑھے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن ارے بولتے کیوں نہیں مومن. حضرات میں چاہتا ہوں یہی آخری پیغام نکال کر کے بس 1 سے 2 منٹ میں انشاءاللہ چلا جاؤں. حضرات ہمارے فقہاء نے صاف صریح فرمایا ہے, فرمایا فتاوی شامی اٹھا لو. علامہ ابن عابدین محمد ابن عابدین شامی اپنی کتاب رد المختار میں نقل فرماتے ہیں. علامہ محمود قاسم اپنی کتاب بدائع السماع میں نقل فرماتے ہیں جزیہ, اور صاحب بحر الرائق نے بھی نقل فرمایا ہے کیا لا یجوز نکاح المرتد مع احد. سنو, کائنات میں مرتد کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا ہے. میں بطور خلاصت اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں, ارے کائنات میں اگر کوئی وہابی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی قادیانی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, تو اس کا نکاح کسی سنی سے تو چھوڑو, کسی مسلمان سے تو چھوڑو, کسی کافر سے بھی چھوڑو. میں کہتا ہوں بطور خلاصت اگر گھوڑے گدھے بالفرض اگر گھوڑے گدھے سے نکاح کرنا حلال ہوتا تب بھی وہابیوں کا نکاح کسی گھوڑے گدھے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی حق ہے. میں کہتا ہوں اتنے علماء بیٹھے ہیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیے آپ. اتنے علماء بیٹھے ہیں, تصدیق کریں, تائید کریں. تو حضرات جو بد مذہبیت پھیلنے کا ایک سب سے بڑا علاقے میں سب سے بڑی وجہ ہے, وہ وجہ کیا ہے؟ وہابیت کی پھیلنے کی وجہ رشتہ داری ہے. رشتہ داری ہے تو سنیت پہ ہی قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے سنیوں میں ہی شادی کرو. یہ وہابی نہیں, فیملی کے لیے. یہ وہابی نہیں, فیملی کے لیے. اور آخر آپ اعلیٰ حضرت کے جلسے میں بیٹھے ہیں تو ذرا ایک نعرہ لگا دیں. اور نعرہ کیا, میں اپنے ناظم صاحب سے بھی کہوں گا, آپ حضرات سے بھی کہوں گا, جب یہاں سے نعرہ لگائیں تو یہ نعرہ ضرور لگایا کریں, مسلک اعلیٰ حضرت. آخر تک مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. السلام علیکم.